وہ نعت شریف آپ نے سنی ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بشرطے کہ محمد کے غلام بن جائیں۔ اوپر سے دعوے نہ ہوں۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی ہم بندے نہیں بنے، ابھی ہم گندے ہیں۔ کاش ہمارے اندر کا جو گند ہے وہ ختم ہو جائے اور صحیح معنوں میں ہم اس کے بندے بن جائیں، تو پھر جیسے اقبال نے کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو کاش مخلوق خدا سے خدمت کرنا شروع کر دیں۔ میرے قوم میں ایک بندے کا وصال ہوا، یہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، قرآن کی اس آیت سے مجھے یہ یاد آیا، ورنہ واقعہ بھی ہم نے اپنا معراج کا موضوع شروع کرنا ہے۔ ان کا نام تھا جی راجہ محمد انور، وفات پالی۔ لوگوں کے ساتھ ان کا مذاق کرنے کا انداز بڑا تھا، اور بس کوئی دیکھنے میں ظاہری طور پہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی نہیں تھے، مگر بعض دفعہ آپ کی کوئی نیکی ایسی ہوتی جو آپ لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں۔ اب جب اس بندے کا جنازہ میں نے بھی پڑھا، قبرستان میں لے جایا گیا، سخت گرمیاں تھیں، عصر اور مغرب کا جو وقت ہوتا ہے درمیانی، آپ جانتے ہیں حبس کتنی ہوتی ہے جیٹھ ہاڑ کے دنوں میں۔ تو جیسے اس کا جنازہ وہاں پہ گیا تو ساتھ ہی چند لمحات کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی اور آسمان سے ہلکی چند بارش کے قطرے بھی پڑے۔ لیکن اس وقت تک میں نے یہی سمجھا کہ نارمل ہے، اللہ کی طرف سے ہوا ہوگا۔ بعد میں مجھے ایک بندے سے ایک بات سنی جس کی وجہ سے پھر مجھے یہ بارش والا اور ہوا چلنے والی بات بھی یاد آ گئی۔ اب کہتے ہیں جب اس کی قبر بنائی جا رہی تھی تو قبر بناتے بناتے ساتھ والی جو قبر ہوتی ہے اس کی طرف وہ جو رمبا چلاتے ہیں، تو رمبا چلاتے چلاتے رمبا لگا، اور اگلی جو قبر تھی وہ پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بنی ہوئی تھی کہ بغیر اینٹوں کے، جب مٹی ہماری صحیح ہوتی تھی، وہ آج سے کوئی 50-60 سال یا اس سے بھی زیادہ لگا لے، اس وقت کی وہ مٹی تھی، وہ قبر بنی ہوئی تھی، اندر اینٹیں کوئی نہیں تھی۔ کہتے ہیں جب رمبا لگا تو وہ سوراخ ہو گیا تھوڑا سا اس کے اندر۔ اب جو قبر بنانے والے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ خدا کی قسم ہم حیران رہ گئے، جیسے ہی وہ رمبا لگ کے سوراخ ہوا تو قبر سے اتنی زیادہ معطر خوشبو آئی جو آج تک ہم نے محسوس نہیں کی۔ اور کہتے ہیں ہم نے تھوڑا سا اندر جھانک کے دیکھا تو خدا کی قسم اس مردے کا جسم تو بڑی دور کی بات، اس کا جو کفن تھا وہ بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ اب وہ جو قبریں ہیں ہمارے گاؤں والے بتاتے ہیں وہ کم از کم 100 سال کے لگ بھگ پرانی ہیں، جو پہلی قبریں پہلے پلاٹ میں شروع ہوئی ہیں جو بغیر اینٹوں کے بنی تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ قبر میں اچھے ساتھی کا ملنا یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے، ورنہ جو اس دوسرے قبر والے پر عذاب ہو رہا ہو، اللہ نہ کرے، تو جو ساتھ میں دفن ہونے کے لیے جاتا ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اب پھر جب میں نے جنازہ پڑھا اس وقت تو مجھے تھا کہ ویسے ہی بارش آ گئی، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یار اگر اس بندے کو یہ جگہ اتنی پیاری نصیب ہوئی ہے کہ قبر والے کا قرب اتنا پیارا نصیب ہوا ہے کہ قبر نکالنے والوں نے گواہی دی کہ یار اس قبر والے کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور خوشبوئیں آ رہی تھی، پتہ یہ چلا کہ وہ واقعہ ہی بخشا ہوا اور اللہ کا کوئی جنتی بندہ تھا کہ جس کے اوپر اللہ پاک نے وہ نعت پاک ارشاد اشعار کے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ واقعی کوئی محمد کا غلام تھا۔ تو کاش اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے دے۔ فیصلے تو مرنے کے بعد ہی ہونے ہیں، پتہ چلنا ہے کہ کون کیا تھا، اور اگر اللہ والے ہوں تو کہتے ہیں کہ ان کے جنازے بھی بتا دیتے ہیں کہ کون حق پہ تھا اور کون دنیا داری پہ تھا۔ تو دوستان محترم، اس واقعے سے پھر مجھے یاد آیا کہ یار اس کے جنازے کے دوران وہ جو بارش ہوئی تھی وہ بھی ایسے نہیں ہوئی تھی، اتنی گرمی میں یکدم موسم کا بدلنا اور آسمان سے چند قطرے بوند برسنا وہ قبولیت کی بخشش کی علامات ہوتی ہیں، آپ بزرگ ہی بتاتے ہیں۔
تو پتہ کیا چلا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے. اس بندے نے کبھی کسی بندے کا دل نہیں دکھایا تھا جی. لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی تھا، سارا کچھ تھا. تو دوستان محترم، کاش ہم بھی ایسے بن جائیں کہ اگر کسی کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے تو کوئی بندہ ہم سے بیزار بھی نہ ہو. سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کوئی بندہ جو آپ کا کچھ نہ کر سکے، آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، وہ بڑا ماڑا بندہ ہے. وہ کبھی مصلی پہ بیٹھ کے تہجد کا وقت ہو یا رات کا آخری پہر ہو، وہ اللہ کے آگے آپ کا نام لے کہ باری تعالیٰ فلاں بندے نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا یا بڑا مجھے مارا، اور اللہ کے حضور رو پڑے. اب اندازہ لگائیں، یہ انداز آپ کا آپ کے بیٹے کے سامنے ہو یا بیٹے کا باپ کے سامنے ہو اور وہ نام لے کے رو پڑے، تو وہ باپ یا بیٹا اس بندے سے بدلہ لیے بغیر رہیں گے نہیں. تو رب فرماتا ہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. جب رب کے آگے بندہ مصلی پہ بیٹھ کے رو پڑے، حقیقت میں وہ کسی کی شکایت لگا رہا ہے کہ باری تعالیٰ اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں. پھر اس کی پکڑ ایسی آتی ہے کہ پھر وہ بندہ بڑا چیختا ہے، بڑیاں دہائیاں بھی دیتا ہے، مگر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر بڑا مشکل کام ہے. تو دوستان محترم، یہ جو قرآن پاک کی آیت میرے سامنے آئی تھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. کیا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد وہ جو نبیوں کی قبریں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. وہ تو نبیوں کی قبریں ہیں یار. ادھر میں نے جس بندے کا آپ کو واقعہ سنایا، محمد کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ قبر میں کئی سو سال یا کئی سال لیٹے رہیں تو کفن میلا نہیں ہوتا. وہ تو پھر نبیوں ہیں، وراء الورا ہیں. اگر نبی کے غلام کی یہ شان ہے تو پھر باقی نبیوں کی شان اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اور اگر نبی کی شان اور مقام و مرتبہ یہ ہے تو امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو پھر ان کی شان اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو دوستان محترم، واقعہ معراج سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اور ہمیشہ